سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الحمد للہ آج پھر ایک عظیم رات ہمارے سامنے ہے لیلۃ القدر یہ رمضان کی آخری رات ہے بلکہ یہ کہیں کہ آخری تحفہ ہے رمضان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آخری رات ہمارے نصیب اور قسمت میں لکھ دی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم غور کریں تو معاملہ اتنا آسان ہے کہ ایک درخت ہو آم کا بڑے خوبصورت آم کا اور سرے راہ ہو سڑک پر ہو اور آم بھی اس کے بہت لذیذ ہو آم کا نام سے لیا کہ اکثر پھل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن آم میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے اللہ نے آدھا ٹیسٹ اس میں رکھا ہے میں نے بہت کم لوگ دیکھے جو کہیں مجھے آم پسند نہیں ہے اکثر پسند کرتے ہیں لوگ اس کو تو اس لیے میں نے آم کے درخت کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے سرے راہ یعنی بالکل راستہ چلتے میں کہیں جانے کی دشواری میں نہیں کہیں پہنچنا نہیں پڑ رہا ہوں صرف یہ ہے کہ بالکل راستے میں ہی ہے وہ موجود ہے اور پھل اس کے اتنے نیچے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بھی آدمی بچہ بھی جائے تو اس پھل کو پکڑ لے سکتے ہیں آرام سے توڑ سکتے ہیں بہت نیچے پھل ہے گوئے کہ تین چیزیں اس میں محسوس ملی ہمیں کہ درخت پھل کا جو ہم بہت پسند ہو
اپروچ بھی اتنی آسان ہو کہ سر راہ ہے، کہ اس کے لیے کوئی دشواری بھی نہیں، پہنچنے کے لیے بڑے آسانی کے ساتھ انسان اس پر درخت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسری آسانی چیز یہ کہ نیچے ہیں اس کے پھل، جھکا ہوا ہے بالکل زمین تک، بچہ بھی چاہے تو آم توڑ کے کھا لے، اور ہے سر راہ۔ تو ناممکن ہوگا کہ اتنا آسانی سے کوئی چیز انسان کو ملے اور وہ اس کا پھل نہ کھائے۔ چلتے چلتے بھی آدمی پیٹ بڑا ہوگا تو آم توڑ لے گا، اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، وہ جائے گا اور آرام سے پھل توڑے گا، بے شک اس کو بھوک بھی نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد خذلكم فيه ليلة، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک بہت ہی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسی ذات رکھتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہاں تک تو بالکل معاملہ صحیح کہ اللہ نے مہینہ بھی عطا کر دیا، اور اس میں ایک رات اللہ نے ایک رکھ دی، ایک رات ایسی رکھتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ہر نیکی، ہر کام اجر جو ہے اتنا ہوگا کہ جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہوگا کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر، جو اس رات سے محروم رہ گیا پوری ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی برائی سے محروم نہیں رہتا، بلکہ وہ شخص ہے، وہ شخص جو مکمل حقیقت محروم ہے۔ کہ اتنا اللہ پاک نے انسان کے لیے آسان کر دیا، جنت میں جانا اتنا آسان کر دیا، نیکی کمانا، اور اس رات کے باوجود بھی جیسے کوئی شخص اس سڑک سے گزر کر بھی آئے اور وہ اس کا پھل نہ کھائے اور بغیر آم کھائے وہاں سے گزر جائے تو کہیں گے بھائی تو کچھ نہیں یار، اتنی اچھی تو جگہ سے نکل آیا اور تو نے پھل نہیں کھایا۔ بالکل اسی طریقے کے ساتھ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائیوں، اتنا عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ ان راتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ افسوس فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرمایا کہ اس رات سے کبھی محروم نہ رہنا، کیونکہ جو اس رات سے محروم رہے گا حقیقت میں وہ محروم ہے۔ اتنی خیر اللہ نے رکھی اس راتوں کے اندر، اور وہ ہر چیز سے محروم ہوگا، پھر یعنی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس رات میں ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو حاصل کرنا چاہیے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ دیکھیں، چلیں 21 میں ہم سے سستی ہو گئی، 23 میں سستی ہو گئی، 25 میں سستی ہو گئی، 27 میں سستی ہو گئی، لیکن 29 کو ضائع نہ کریں، 29 کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو مہینہ ہے ہمیں تقوی کے لیے دیا گیا ہے، متقی بننے کے لیے دیا گیا ہے، اور تقوی کی پہلی شان یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے الحمدللہ کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی وقت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔
یہ ایسی بڑی نعمت ہے جو ہزار مہینوں سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمایا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ پھر دہرا دیتے ہیں جو ہر رمضان ہر رات میں ہم نے دہرایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان پکی اور سچی معافی مانگ لے، پکی اور سچی معافی مانگ لے. بہت آسان ہے، سب اللہ کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ عام دنوں میں اللہ کی رحمت ایسی ہے توبہ والوں کے ساتھ کہ بے انتہا اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اپنے توبہ کرنے والوں پر عام دنوں کے اندر. یعنی کہ عام انسان اس دنوں میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت محبوب بنا دیتے ہیں، محبوب بنا دیتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے وسائل پیدا کیا تو اس پہ کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کتنا پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ والے کو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بستیاں تھیں، ایک نیک لوگوں کی بستی تھی، برے لوگوں کی بستی تھی. تو ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ برے لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلو میں ان بری بستی سے نکل جاؤں تو اچھا ہے اور نیک بستی کی طرف چلا جاتا ہوں. تو اس نے اس ارادے سے کہ بھی میں بری بستی سے نکل کر نیک بستی کی طرف چلا جاؤں چل پڑا. مشیت الہی سے اسے موت آ گئی راستے میں. جب موت آئی تو اس شخص کے بارے میں شیطان بھی اترا اور فرشتے بھی اترے، اور شیطان یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو رہا ہی بری بستی کے اندر ہے، سارے گناہوں میں زندگی گزاری سے، تم کیسے آ گئے رحمت کے فرشتے اس کو لینے کے لیے؟ میں نے تو آخر جہنم تک پہنچانا. تو فرشتے کا نہیں اس نے تو ارادہ کر لیا تھا نیک بستی کی طرف، تو ہم تو اس کو جنت کے لیے لے کے جائیں گے. دونوں میں تکرار شروع ہو گیا. اس شخص نے نیکی ارادہ کیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، تم یہ دیکھو ڈھونڈو نہیں کہ یہاں یہ مرا ہے تو کون سی بستی اس کے قریب ہے. اگر بری جگہ کی بستی قریب ہے یا نیک لوگوں کی بستی زیادہ قریب ہے. تو جب انہوں نے فاصلہ ناپا تو جو نیک بستی کی طرف فاصلہ تھا وہ ایک بالش سے کم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ایک بالش کم نکلا فاصلہ، اب تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا. حقیقت معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی مدد فرمائی تھی، اس نیک بستی کو اس کے قریب کر دیا تھا. اللہ کی نہیں فرمائی. تو نیت انسان کی اتنی، ایک نیت ایسی ہے کہ انسان اگر توبہ کی نیت کر لے، توبہ اتنا بڑا کام ہے کہ پورے رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ہی کا اشعار کیا، صرف اسی کا پرچار ہوا ہے. اسی کے لیے ہمیں 21 کی رات دی گئی، اسی کے لیے ہمیں 23 کی رات دی گئی، اسی کے لیے ہمیں 25 کی رات دی گئی، اسی کے لیے ہمیں 27 کی رات دی گئی، اور آج بھی یہی رات ہے. اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہمیں بن جائے گی، ہمارے پاس آ جائے گی. 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہمارے پاس آ جائے گی. اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات دی ہے اس کو حاصل کر لیں. متقیوں کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا تو فوراً اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں
اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں. چھوٹی سی غلطی ہوئی تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ متقیوں کی نشانی ہے. تو بھائی آج آخری مراحل میں ہم رمضان کے اور سارے کام اللہ نے ہم سے تقوی والے کرائے ہیں. تو آج رات ایک نشانی ہم نے دیکھنی ہے اپنی کہ کتنا تقوی ہمارے میں آ گیا, کتنا تقوی کا رنگ ہمیں چڑھ پڑا. اس تقوی کے رنگ کو جانچنے کے لیے آج توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. جس نے آج اللہ سے سچی توبہ کر لی, پکی توبہ کر لی اللہ کے حضور میں, تو سمجھو الحمدللہ اس پہ متقی کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی. اللہ نے اس کو تقوی انعام میں عطا فرما دیا. اور آج ہم محروم ہو گئے اس رات سے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز سے بندہ محروم ہو جائے گا. دیکھیں کبھی نہ ڈرائیں. کون کیا چیز روکتی ہے؟ تو سے روکتا کیا ہے؟ نفس اور شیطان روکتا ہے. وہ سافز پیدا کرتا ہے جب بھی انسان توبہ کرنے چلے. سب سے پہلا وسوسہ ہی ڈالتا ہے انسان توبہ پر کہ تو قائم نہیں رہ سکے گا, بڑا مشکل ہے تیرے لیے. تو وہ تو کر رہا ہے لیکن تو توبہ قائم کیسے رہے گا, گناہوں سے کیسے بچے گا؟ تو اس کا جواب یہ کیا ہے کہ جس سب کے حضور میں ہم توبہ کر رہے ہیں, ان اللہ مع المحسنین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے محسنوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اور جب بھی شیطان و نفس کا غلبہ اس پہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو اس امید پہ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم توبہ کرو, میں تمہیں گناہوں سے بچاؤں گا انشاءاللہ. چھوٹے موٹے گناہ پھر بھی ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کا انتظام فرمائیں گے اس کو گناہوں سے بچانے کا. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی قیمتی رات ہماری ضائع نہ جائے اور اس کو ہم مفید بنا لیں, محروم میں نہ ہو جائیں. ایسے محروم جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل محروم ہو جائے گا وہ شخص جس نے آج کی رات میں توبہ نہ کی. کر لیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تو وہ کرے, یہ کر بھی انشاءاللہ ہمیں بچائے گا انشاءاللہ گناہوں سے. اس موقع کو ضائع کریں. آج کی توبہ ہم کریں گے تو 1000 مہینے کا ثواب ملے گا. 1000 مہینے کا ثواب ملے گا. جنہوں نے توبہ کی ہے وہ بھی دوبارہ توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے توبہ کی ہے, شاید ہماری توبہ نہیں تھی اصل میں, تو آج پھر ہم توبہ کرتے ہیں. آج دوبارہ توبہ کرنے پر 1000 مہینوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا انسان. تو آج کی رات کی ابتدا ہم نے توبہ سے کرنی ہے. سٹارٹ ہی توبہ سے کرنا ہے. اپنی پرانی توبوں پر یقین نہ رکھیں, نئے سرے سے توبہ شروع کر دیں. الحمدللہ آج سے یہ آخری رات ہے. اس کے بعد توبہ نصیب بھی ہو جائے گی ہمیں تو شب قدر میں تو نہیں ہوگی نا, شب قدر تو چلی جائے گی. آج ہم دوبارہ بھی توبہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں آج ہم دوبارہ بھی توبہ کرتے ہیں, پچھلی توبہ کے باوجود بھی, تو اتنا بڑا ثواب ہمیں ملے گا کہ 1000 مہینے کی توبہ کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. تو ایک توبہ کرنے پر عام دنوں میں میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں کہ زمین کو اس کی طرف کر دیا, بستی کو, اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو بخش دو. تو جن کی 1000 مہینے کے برابر توبہ ہوگی تو آخرت میں اس کا کیا مقام ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے اس کو. تو آج اس نے توبہ کی ہوئی ہے, پچھلے رمضان میں کی تھی یا پہلے کی تھی, سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کا سٹارٹ اس سے کریں. اللہ تعالیٰ ہم پکی اور سچی توبہ ایسے کرتے ہیں اور توبہ کی کلمات پڑھ لیں. اللہ پاک ہم سچ کو آج کی رات سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين طه وياسين والحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد
والنبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمدنا كل ذلك عندنا. اللهم إنا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا قادر اپنے فضل و کرم سے میرے مولا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے خاص رحم سے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آج رات میں سچی توبہ نصیب فرما دے. یا اللہ آج رات میں سچی توبہ نصیب فرما دے. میرے مولا ساری زندگی غفلت میں گزارے یا کریم اس لمحے تک میرے مولا ہم غافل رہے میرے مولا. یا اللہ آج رات ہم تجھ سے پکی توبہ کرتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں میرا مولا. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں میرے مولا تو ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. نادانی میں جہل میں جو گناہ کیے میرے مولا معاف فرما دے. یا رحیم یا کریم تم پہ فضل فرما دے. یا اللہ آج رات ہم نہ بخشے گئے تو میرے مولا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کریم. یا اللہ آج رات اگر ہم نہیں بخشے گئے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کریم. اے میرا مولا قبر کے عذابوں سے کیسے بچیں گے. یا اللہ موت کی سختیوں سے کیسے بچیں گے میرے مولا. یا اللہ موت کی سختیوں سے کیسے بچیں گے میرے مولا. یا اللہ قبر میں ایک عظیم بہت بڑا وقت گزارنے ہم نے مولا. زندگی کا وقت تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں یا کریم. یا اللہ قبر میں حشر تک انتظار کرنا ہے حشر کا میرے مولا. یا اللہ یہ کچھ سال نہیں 80 سال 100 سال 70 سال میرے مولا اس کے مقابلے میں. یا کریم وہ قبر کی رات کیسی رات ہوگی میرے مولا. یا کریم اگر تو نے آج معاف کر دیا تو میرے مولا وہ قبر ہمارے لیے جنت کی کیاری بن جائے گی. یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے یا کریم یا کریم. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ تو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. بڑے بڑے گناہ کیے میرے مولا. یا کریم معاف فرما دے. یا اللہ سچے پکی توبہ نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ اپنا غضب اور اپنی رحمت معاملہ فرما میرے مولا. یا اللہ اپنے غضبوں کو اٹھا لے. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے میرا مولا. ہم اس قابل تو نہیں میرے مولا لیکن واسطہ دے رہے ہیں تجھے اس ہستی کا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میرے مولا. جس کے لیے تو نے ساری کائنات کو سجایا میرے مولا. یا اللہ جن کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہے کریم. یا اللہ اس کی بارگاہ میں جو تیرا حق ہے یا کریم اس کے حوالے سے اس کے واسطے سے میرے مولا تو اس سے درخواست کرتے ہیں یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری مصیبتوں کو ٹال دے. ہماری پریشانی کو ٹال دے. ہماری بیماریوں کو ٹال دے. اے میرے مولا جو بیمار ان کو شفا کاملہ آج عطا فرما میرے اللہ. یا اللہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی شفا کے لیے میں نے کہا یا کریم
جس کے ماں باپ بیمار ہیں میرے مولا ان کے لیے دعا کے لیے کیا ہے میرے مولا، ان کے ماں باپ کو شفا نصیب فرما دے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، ذکر اور قرآن والی زندگی نصیب فرما دے، حیا اور پردے والی زندگی نصیب فرما دے، سنت والی زندگی نصیب فرما دے یا اللہ، ایسی زندگی جو بقار ہے جس میں تمام چیزیں نہ ہوں میرے مولا، شاید 1000 سال زندگی ہے تو میرا خاک ہے میرے مولا، اور ویسی زندگی چند لمحوں کی زندگی بھی میرا مولا قرآن و سنت والی یا کریم، وہ بہت عظیم زندگی ہے، وہ کامیاب زندگی ہے میرے مولا یا اللہ، ہم تو ایسی زندگی چاہتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں ایسی ہی زندگی عطا فرما دے میرے مولا جس میں قرآن کی رہبری ہو اور سنت کی زندگی ہو میرے مولا یا کریم، اپنے پیارے حبیب کا سچا عشق نصیب فرما دے، سچی محبت نصیب فرما دے، بناوٹوں سے نکال دے، ریا سے نکال دے، بدعتوں سے نکال دے یا اللہ، ظلم سے نکال دے، اندھیروں سے نکال دے یا اللہ، بغض سے نکال دے، کبر سے نکال دے یا کریم، سب عہدے تیرے دیے ہوئے ہیں، سب علم تیری طرف سے عطیہ ہے یا اللہ، سارے مقام تیری طرف سے دیے گئے ہیں یا اللہ، اگر تم نے ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھولا ہے وہ تیری ہی برکت سے ہے، تیری رحمت سے ہے، تیری ہی فضل سے ہے یا اللہ، کو جو علوم عطا فرمائے وہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، جب چاہے تو اٹھا لے، جب چاہے دے دے میرا مولا یا اللہ، ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے یا اللہ، تیری نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے، کبر کرنے والا نہ بنا، اترانے والا نہ بنا، شیخی والا نہ بنا، جھکنے والا بنا دے، عاجزی والا بنا دے یا اللہ، عاجزی والا بنا دے، جھکنے والا بنا دے یا کریم، شکر کرنے والا بنا دے، اطاعت کرنے والا بنا دے، فرما بردار کرنے والا بنا دے، رجوع کرنے والا بنا دے یا کریم، تیرے سامنے گریہ کرنے والا بندہ بنا دے یا کریم، تمام عیبوں کو ہمارے سینے سے نکال دے، ہمارے باطن کو پاک مصفہ بنا دے یا کریم، صاف اور ستھرا کر دے یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے مشائخ کرام کی بخشش فرما، بالخصوص میرے شیخ میرے مولا، آخرت میں ایسا مقام عطا فرما کہ تمام مشائخ کے مقام پہ رشک کریں میرے مولا یا کریم، کے فیض کو چار دہن پہنچا دے، ذکر و فکر کی محفلیں ہر جگہ قائم فرما دے میرے مولا، مجلسیں قائم فرما، لوگوں کو ذکر کی ترغیب نصیب فرما یا اللہ، ہمیں سچا دین کا داعی بنا دے یا کریم، ہم سے کوئی دین کا کام نہ لے اے کریم یا کریم، اپنے فضل کرم سے جو دعائیں ہم نے مانگی یا کریم، ساری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما یا میرے مولا، ہمارے درجاتوں کو بلند فرما دے یا اللہ، ہمارے مقامات کو بلند فرما دے یا اللہ، ہمیں تم نے دیا اس سے بلند کر دے، یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے یا اللہ، یہ للت قدر کی آخری رات ہے، یہی ہمارے نصیب میں لکھ دے میرے مولا آج کی رات یا اللہ، یہ ہماری قسمت میں لکھ دے آج کی رات یا کریم، تو ہر چیز دے سکتا ہے، مذالک اللہ بعزیز، کوئی کمی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں میرے مولا، بے دھڑک تجھ سے مانگتے ہیں میرے مولا، اپنے خزانوں سے سب خزانے عطا فرما دے میرے مولا یا کریم، تو اپنے فضل سے ہمارے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔